اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ کی ذات اونچی ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کا عمل اور آپ کی سنت بھی بہت اونچی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، لوگوں سب سے بہترین بیان اور عمدہ بیان، سب سے اعلیٰ بات کتاب اللہ، وہ اللہ پاک کی سچی کتاب قرآن ہے۔ اللہ کی سچی کتاب کون سی ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ، قرآن ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین نمونہ اور سیرت میری سیرت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں زندگی گزارنے کا ایک اچھا نمونہ، ایک اچھا ڈھنگ ملے، فرمایا میری زندگی سے بہتر کوئی نمونہ اللہ پاک نے اس دنیا کائنات کے اندر بنایا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور برے ہیں وہ کام جو نئے گاڑ لیے جائیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جو بندہ میری سنت کو اور میرے طریقے کو چھوڑ کے کسی نئے عمل کو ایجاد کرتا ہے اور اس کو وہ دین سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدعت تو ہو سکتا ہے، کبھی میرے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی تکمیل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر پوری طرح فرما دی۔ دین کا کوئی شعبہ، دین کا کوئی گوشہ، دین کی کوئی بات آپ نے ادھوری نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک نے اس وقت تک اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات طیبات نہیں دی جب تک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین اپنی امت تک پہنچایا نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ایک ایک شعبے کو، ایک ایک گوشے کو پوری ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی امت کو خبردار کیا، اے میری امت، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، اے میری امت میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ ہر انسان کی کامیابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے نسخے دیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم بہما، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، لم تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتنی ہمدردی کی، کتنی خیر خواہی کی، کیسی پیاری رہنمائی کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ والسنہ
سنت نبی، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری چیز اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی سچی کتاب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن کے احکامات پہ، قرآن کے مضامین پہ، قرآن پاک کے فرامین پہ عمل کرو گے، میری حدیث کو سمجھو گے، میری ایک ایک سنت کو سیکھ کے اس پہ عمل کرو گے، میں اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ شیطان جتنی مرضی کوشش کر لے کبھی تمہیں گمراہی کی کھائی میں نہیں لے جا سکتا، ہمیشہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پہ رہو گے۔ لیکن یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب تمہارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہوگی، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہوگی صلی اللہ اونچی آواز سے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں تمہارے اوپر میری سنت ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے، مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا وہ کام بھی تم نے کرنا ہے جو میری سنت ہے، وہ کام بھی تم نے کرنا ہے جو میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ میرا کام بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے، جو کام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت علی نے کیا، حضرت حسن نے کیا، فرمایا حضرت امیر معاویہ نے کیا، جو کام میرے صحابہ نے کیا وہ کام بھی تمہارے لیے سنت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز؟ کامیابی اللہ پاک نے صرف اسی چیز کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں تمسکوا بہا واعزوا علیہا بالنواجذ، میری اس سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز میری سنت ہو اس کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھنا، بلکہ لوگوں میری ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کے، میری ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو بندہ میری امت کے فساد کے وقت، جس وقت میری سنت بدعات کے اندر خلط ملط ہو چکی ہو، جس وقت لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی ایجادات گاڑ لی ہو، جس وقت لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی خرافات متعارف کروا دی ہوں، نئی نئی باتیں مولویوں نے پیروں نے گاڑ گاڑ کے لوگوں کے اندر عام کر دی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو بندہ میری سچی سنت کو زندہ کرے گا، میں اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں فَلَهُ اجر مئت شہید، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ
سنت کے کتنے مزے ہیں، سنت کا کتنا لطف ہے، زندگی نورانیت والی بن گئی، مبارک بن گئی، ثواب بھی ڈھیروں ڈھیر مل گیا۔ لیکن میرے دوستو بظاہر کام جتنا اچھا کیوں نہ ہو، جتنا خوشنما کیوں نہ ہو، کیونکہ بدعت ہمیشہ آتی ہے اچھے روپ کے اندر آتی ہے۔ عام بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ، دیکھو یار یہ کتنا اچھا عمل ہے، دیکھو اس کے اندر محبت کتنی ہے، دیکھو اس کے اندر چاشنی کتنی ہے۔ میرے دوستو اصل چیز دیکھنی ہم نے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ بظاہر کام اگرچہ اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ عمل کبھی مقبول بن نہیں سکتا۔ بن سکتا ہے؟ بولیے، اللہ کے نزدیک وہ عمل کبھی مقبول، بولے محبت کے ساتھ، نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نزدیک مقبول عمل وہی بن سکتا ہے جس عمل کے اوپر امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس مبارک جماعت پر جس نے ایک ایک مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے اس امت کے محسن ہیں، سارے کے سارے اس امت کے کیا ہیں؟ بولے اونچی آواز سے محبت کے ساتھ۔ صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت جو 3 صحابہ پر مشتمل ہے۔ کتنے صحابہ پر؟ بولے محبت کے ساتھ، 3 صحابہ پر۔ ایک دن ان 3 صحابہ کو بڑا عجیب قسم کا ایک خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن کے معمولات ہیں ان سے تو اکثریت ہمیں واقفیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نفلی عبادت اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر کرتے ہیں، تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے معمولات ہیں ان سے بھی واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ رات کو کیسے کیسے عمل کرتے ہیں اور عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بعض ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ازواج مطہرات سے جا کر معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں۔ ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جس وقت رات کے معمولات سنے نا ان صحابہ نے، جو 3 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت تھی، تو اس وقت وہ تینوں اپنے طور پر بڑے حیران ہوئے کہ کمال ہے، آپ تو معصوموں کے سردار ہیں، پاکوں کے پاک ہیں، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کے، پاک ہو کے رات کو ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں کأنہم تقالوہا، انہوں نے اپنے اعمال کو بالکل کم سمجھا اور ان میں سے ایک کہنے لگا، ساتھیوں اما انا فاصلی اللیل ابدا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں تو آج عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ساری رات عبادت کروں گا۔ ساری رات کیا کروں گا؟ بھائی سونے والی گل ختم ہو گئی، سو لیا جو میں نے راتوں کو سو لیا، آج کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ساری کی ساری رات عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا،
نفل پڑھوں گا، اللہ کی عبادت میں بیدار ہو کے جاگ کے میں پوری کی پوری رات گزاروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میرے ساتھیوں میں نے عزم کر لیا ہے وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ کہ میں ہمیشہ کے لیے روزہ رکھوں گا، کبھی میں ناغا نہیں کروں گا، ہر دن میرا روزے کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا کہنے لگا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا میں ہمیشہ کے لیے عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح اور شادی نہیں کروں گا۔ بظاہر یہ ساری باتیں اچھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ سب کے ارادے کیا ہیں؟ بولیں، محبت سے بولو، اونچی آواز سے۔ سارے کے سارے جو باتیں کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں ہمیشہ کے لیے رات کو ساری رات عبادت کروں گا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کروں تو پھر بیوی کے خرچے، بچوں کے خرچے، ان کے نام نفقے کو، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر بات ہے مجھے محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ جو میرا وقت محنت مزدوری کے اندر صرف ہوگا وہی وقت میں اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ پاک کے ذکر کے اندر بسر کروں گا۔ اس لیے میں آج سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا۔ ان تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ بات چلتے چلتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ فلاں فلاں صحابہ نے اس طرح ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا لیا، بلا کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارو سنو ذرا میری بات، واللہ انی لأخشاکم للہ، اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے، جتنا تقوی، جتنی خشیت، جتنا اللہ کا ڈر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، وہ ڈر، وہ خشیت تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ ساری کائنات کے اندر خشیت تقسیم کر دو، لیکن جو خوف الہی، جو خشیت الہی اللہ نے مجھے نصیب کر دی ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور میں تم سب سے زیادہ متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، تقوی والا بھی ہوں۔ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، دیکھو نا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزے رکھ لیتا ہوں، کبھی میں نالے کر لیتا ہوں، تاکہ میری امت کے لیے میری سنت قائم ہو جائے، تاکہ میرا کوئی امت کا بندہ دکھی نہ بن جائے، مصیبت تکلیف کے اندر نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اے میرے پیارو میں رات کو اللہ پاک کے سامنے عبادت میں کھڑا بھی ہوتا ہوں، تہجد کی نماز میں لمبا لمبا قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں راتوں کو نیند بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، آپ نے فرمایا یہ سب کچھ چھوڑ دینا، یہ دین نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا تعلق میں محمد سے نہیں ہے صلی اللہ، اونچی آواز سے محبت کے ساتھ صلی اللہ
علیہ وسلم، کیونکہ اصل طریقہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے. اور سنت کا معیار اللہ پاک نے یہ رکھا کہ جو بندہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر لازم ہے اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا، ارشاد آپ نے، من احبنی فقد اطاعنی، او لوگوں میری امت میں سے جس شخص نے بھی مجھ سے محبت کی اس نے میری اطاعت کی. اس نے میری کیا کی؟ جو بندہ اطاعت نہیں کرتا وہ محبت کے دعوے میں سچا، بولیے اونچی آواز سے، وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، اتاسر رسول وانت تظہر حبہ، کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. آگے سے کہتا ہے، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، میری عمر کی قسم ہے، میری زندگی کی قسم ہے، یہ تو بڑی عجیب قسم کی تو بات کرتا ہے. ادھر سے تو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ، آپ کے اعمال کے ساتھ محبت ہے، پھر تو خلاف سنت کام کرتا ہے. اللہ ہمیں خلاف سنت کاموں سے بچا اور محفوظ. بھائیوں ناراض نہیں ہونا، سب تو سونا چہرہ جی اللہ پاک نے دنیا میں جو بنایا ہے تو مٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو شابہ جی میری گل دی تائید کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سونا چہرہ کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو قبر وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ سارے دا عقیدہ ہے اللہ سانو اپنے سونے نبی دی زیارت نصیب فرما. جے نبی سونے دی زیارت ہوئے تو کم از کم ساڈا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارادہ کر دے ہو نا جڑے میرا بغیر داڑھی تو بیٹھے نے انشاءاللہ سنت عمل کریں گے. جی ہے نا ارادہ؟ میرے دوستو یہ زندگی کیسے ہے؟ کم از کم ہم قبر میں جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ داڑھی والی چہرے پہ ہو، پتہ چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اپنے امتیوں سے خوش ہو جائیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام نے عمل تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، ایک ایک اشارے پہ مر مٹنے کو تیار ہو گئے، اپنے گھر بار کا اپنی جان مال کا نقصان برداشت کر لیا، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے باہر دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہے، بڑا اچھا مکان، اچھا گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا یہ بنگلہ کس کا ہے؟ یہ بنگلہ بولو اونچی آواز نال، یہ بنگلہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری صحابی کا ہے. وہ جو فلاں انصاری صحابی ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے ابھی ابھی بنایا ہے. اس بنگلے کی تزئین بناوٹ سجاوٹ ٹور دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر واپس آ گئے. کئی دنوں کے بعد وہ انصاری صحابی جو اس بنگلے کے مالک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے والی محبت، وہ پہلے والی مہر کی نظریں نہ کی اس صحابی پہ جو اس بنگلے کے دیکھنے کے
بعد آپ کی حالت ہو گئی۔ صحابی نے بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح میرے اوپر ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے صحابہ کرام سے پوچھا یارو بتاؤ تو صحیح آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے آگے سے بتایا اور وجہ تو کوئی نہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، تیرا بنگلہ دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ ہم نے بتایا تیرا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، زبان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ صحابی اسی وقت مجلس سے اٹھ کے لے گئے باہر تشریف اپنے بنگلے کو، مزدور بھی ساتھ لے گئے، گرا کے بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ بنگلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس بنگلے کی وجہ سے آپ نے ناراضگی کو آپ نے ظاہر کیا تھا اس صحابی پہ، وہ آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے جو بنگلہ، جو میرا مکان، جو میری کوٹھی میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوری کا باعث بنے، میں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل ہر وہ عمارت، ہر وہ تعمیر بندے کے لیے قیامت کے دن وبال ہوگی جو ضرورت سے زائد بنے گی۔ ضرورت سے کیا بنے گی؟ زائد بنے گی۔ قیامت کے دن فرمایا وہ عمارت بندے کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے عمل سے خوش ہو گئے۔ میرے دوستو یہ ہیں صحابہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کے گئے، اسلام کے سفیر، شاہ ایران کی دعوت پر آپ کسرا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک وفد بھی ہے، بڑے بڑے ایران کے وزراء بھی، امراء بھی، بڑے بڑے لائن لارڈ بھی، بڑے بڑے تم تراٹ والے، شان و شوکت والے لوگ بھی، سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ کسرا نے مرحوب کرنے کے لیے بڑی ایک دعوت کا انتظام کیا، پر لطف قسم کی دعوت ہے، ہر طرح کے کھانے سجائے ہیں ٹیبل پہ، میز پہ، ہر طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، سجے ہوئے ہیں دسترخوان پہ۔ جس وقت وہ کھانے لگ گئے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت تمام مہمانوں کے سردار ہیں، آپ اس وقت اسلام کے سفیر بن کے گئے ہیں۔ کسرا کی نظریں ہیں تو حضرت حذیفہ پہ، وزیروں کی نظریں ہیں تو حضرت حذیفہ پہ، سفیروں کی نظریں ہیں تو حضرت حذیفہ پہ، امیروں کی نظریں ہیں تو حضرت حذیفہ پہ۔ کھانا 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 کھاتے کھاتے اتفاق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، نوالا نیچے گر گیا۔ آپ نے دسترخوان پہ گر ہوئی اس لقمے کو اٹھا کے صاف کر کے پھونک مار کے آپ نے پھر کھا لیا۔ ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کونی مار کے کہا کوئی بات نہیں، اس لقمے کو نہ کھائیں، یہ لوگ کہیں گے شاید یہ بڑے بھوکے رہتے ہیں، کھانا ملتا نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار خبردار، اعترض سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا ان عام کو دنیا داروں کی خاطر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں رزق کی قدر کیا کرو، اگر کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ زمین پہ نیچے دسترخوان پہ گر جائے، صاف کر کے کھانے کے قابل ہو تو اس کو کھا لیا کرو۔ کیا آج ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمارے اندر؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ایک ایک اشارے پہ صحابہ کرام مر مٹ جاتے تھے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، جس طرح دیکھیں نا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ
خطبہ مسجد شریف کے اندر ایک کھڑے آدمی سے فرمایا اجلس اجلس اجلس، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس وقت مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی تھیں، اس جوتیوں والی جگہ پہ کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اجلس۔ عبداللہ بن مسعود جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ، جوتیوں والی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اجلس، میں نے آگے قدم نہیں اٹھایا، اسی جگہ پہ بیٹھ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کسی اور آدمی سے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا تو آگے آگے بیٹھ جاتے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے درد مندوں سے نہ پوچھ کے کہاں بیٹھ گئے، آقا تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔